کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ زندگی کے آخری چند لمحات میں واقعی کیا ہوتا ہے؟ اس جائزے میں ہم اسی حیرت انگیز موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں جدید میڈیکل سائنس کی تازہ ترین دریافتیں اور 1400 سال پرانی قرآنی تعلیمات ایک ہی نقطے پر آ کر مل جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا پراسرار سفر ہے جو سائنس کی جدید لیبارٹریوں سے نکل کر قدیم روحانی سچائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ تو موت سے ٹھیک 7 منٹ پہلے آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے انسانیت کی سب سے بڑی جستجو رہا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ آج کی سائنس اور ہماری الہامی کتابیں اس راز کے بارے میں بالکل ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ آئیے ٹھوس سائنسی شواہد اور روحانی بصیرت کے اس انوکھے ملاپ کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کی بات سامنے آتی ہے۔ ہم سب انسان دراصل ہر رات موت کی ریہرسل کرتے ہیں۔ جی ہاں، نیند واقعی ایک چھوٹی موت ہے۔ سوتے وقت ہماری روح ایک طرح سے عارضی طور پر قبض کر لی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی پیدائش کے دن سے ہی اس حتمی لمحے کی مشق کر رہے ہیں، اور جب ہر صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے نا، تو وہ محض ایک نیا دن نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے، ایک اور موقع ہوتا ہے جس پر بھرپور شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائنسی حیرتوں کی اور دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے ان آخری لمحات کے بارے میں کیا حیرت انگیز اسرار دریافت کیے ہیں۔ اس سلسلے میں طبی تاریخ کی ایک انتہائی چشمکشا تحقیق سامنے آئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک 87 سالہ مریض کا دل اچانک دھڑکنا بند ہو گیا، لیکن جب ڈاکٹرز نے اس کے دماغ کا معائنہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ دل بند ہونے کے باوجود دماغ رکا نہیں تھا، بلکہ وہاں لہروں کا ایک زبردست طوفان اور ایک انتہائی تیز سرگرمی چل رہی تھی۔ اور یہ کوئی عام سرگرمی نہیں تھی، یہ گاما لہریں تھیں۔ گاما لہریں دماغ کی سب سے تیز اور متحرک حالت کو کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب جسمانی دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہمارا شعور اندھیرے میں ڈوبنے یا ختم ہونے کے بجائے اپنے بالکل عروج پر پہنچ جاتا ہے، یعنی زندگی کے بالکل اختتام پر انسان کا شعور اور اس کی یادداشت اپنی بیدار ترین حالت میں ہوتے ہیں۔ ہے نا حیرت انگیز؟ اب اس معاملے میں ایک اور پراسرار چیز شامل ہوتی ہے جسے ٹرمینل لوسیڈیٹی کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری کے وہ مریض جو برسوں سے اپنے پیاروں کے چہرے تک بھول چکے ہوتے ہیں، وہ موت سے چند لمحے قبل اچانک بالکل ہوش میں آ جاتے ہیں۔ ان کی یادداشت پوری طرح واپس آ جاتی ہے اور وہ صاف اور واضح گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کے پاس آج تک اس واقعے کی کوئی حتمی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک تباہ شدہ اور بیمار دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، تو پھر یہ اچانک مکمل بیداری اور یہ ہوش و حواس آخر آ کہاں سے رہے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں طبی سائنس کی حدود سے آگے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سب انسانی دماغ کی محض ایک مشینی ساخت سے کہیں بالا تر ہے۔ اور یہیں سے اس جائزے کا رخ روحانی حقیقت کی طرف مڑتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ اٹھنے کا اصل وقت کیسا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک انتہائی گہرا اور طاقتور تصور بیان کیا گیا ہے، جسے سکرۃ الموت بالحق کہا جاتا ہے، یعنی موت کی مدہوشی جو حق کے ساتھ آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب دنیا کے تمام فریب، ہماری پسند ناپسند اور انا کے بنائے ہوئے تمام جھوٹے فلٹرز ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام بے ہوشی نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب مطلق حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور ہر چیز بالکل ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی وہ دراصل ہے۔ یہ حق کی مدہوشی دراصل انسان کے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بے حد تیز کر دیتی ہے۔ وہ حقائق جو پہلے نظر نہیں آتے تھے اچانک بالکل واضح ہو جاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روحانی انکشاف دنیا بھر میں بیان کیے گئے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یعنی موت کے قریب تر تجربات سے 100% مطابقت رکھتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کی جھلکیاں کسی تیز رفتار بغیر سینسر کی فلم کی طرح چند سیکنڈز میں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ یہ دراصل تمام اعمال کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں یہاں سے واپسی کے 2 راستے کون سے ہیں اور روح کی علیحدگی دراصل ہوتی کیسے ہے۔ سورۃ النازعات کے مطابق روح نکلنے کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوگا جہاں روح کو سختی اور طاقت سے کھینچا جائے گا، کیونکہ وہ دنیاوی خواہشات، غصے اور انا کی بھاری زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہے، یا پھر یہ ایک انتہائی نرم، پرسکون اور آسان رہائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی امن، شکر گزاری اور یاد الہی میں گزاری، جس کی وجہ سے ان کی روح بالکل ہلکی اور آزاد ہوتی ہے۔ اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں، روح حلق اور ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لمحے مادی اور روحانی دنیائیں مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں۔
इंसान का अपना इख्तियार, अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब बस उसके खालिक की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। ये इस बात की पक्की दलील है कि दुनिया में हमारी मौजूदा हालत ही बराह रास्त हमारी अगली मंजिल का फैसला करती है। तो अब हम इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, हतमी बेदारी, यानी मरने से पहले मर जाना। आखिर इस बात का क्या मतलब है? मरने से पहले मर जाओ, ये एक इंतहाई कदीम और गहरी फ़लसफ़ियाना पुकार है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिस्म को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, बिल्कुल नहीं। इसका असल मतलब ये है कि जिस्मानी मौत आने से बहुत पहले ही अपने अंदर की मैं, अपनी अना को ख़त्म कर दिया जाए और असल हकीकत को पहचान लिया जाए। हकीकत को पाने के लिए जिस्मानी मौत का इंतज़ार क्यों किया जाए? अपनी अना और दुनियावी वाबस्तगियों पर आज अभी से काबू पाना ज़रूरी है। ज़िक्र और मुराकबे के ज़रिए इस अंदरूनी शोर को खामोश किया जा सकता है। जब गुस्से, खौफ और हसद को छोड़कर शुक्रगुजारी को अपना लिया जाता है ना, तो रूह खुद ब खुद हल्की हो जाती है और इस तरह मौत की वो नागुज़ीर रुखसती किसी सदमे या तकलीफ दे खिंचाव के बजाय दोनों जहानों के दरमियान मुंतकली का एक निहायत पुरअमन और खूबसूरत सफ़र बन जाती है। इस पूरे जायजे के बाद गौर व फिक्र के लिए एक बहुत ही अहम सवाल बाकी रह जाता है, क्या मौजूदा ज़िंदगी गहरे सुकून में गुजारी जा रही है या एक मुस्तकिल और भारी कशमकश में? क्योंकि याद रखिए, आज के ये आमाल ही इस आखिरी और हतमी मुंतकली की शक्ल तय करेंगे। अपने आज को संवारना ही दरअसल आखिरत को संवारना है। इसलिए जब भी नींद की शक्ल में मौत की वो रोज़ाना वाली रिहर्सल की जाए, तो एक बार ये ज़रूर सोचा जाए कि मौजूदा लम्हा किस कैफियत में गुजर रहा है।